دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کو سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ 80 کلومیٹر طویل جھل جاؤ بیلا شاہراہ کی بحالی اور اسے جدید بنانے کے کام کا سنگ بنیاد آج رکھا جا رہا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال کے ذریعے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنانے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور کرونا وائرس کے خلاف ویکسین نہ لگوانے والے یا ویکسین کی ایک خوراک لگوانے والوں کو جمعے سے متعدد شعبوں میں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ صنعتی ترقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے ہم چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کو سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ اسلام آباد میں صنعتوں اور پیداوار کے وزیر خسرو بختیار سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرونا وبا کے باوجود حکومت کی مثبت پالیسیوں سے بڑے پیمانے پر صنعتوں کی ترقی خوشائند ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صنعتیں مکمل طور پر فعال ہیں، جس کے باعث ملک میں ملازمتوں کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے وزیر اعظم کو ملک میں صنعتی ترقی کے لیے کیے گئے اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان آج جل جاؤ بیلا شاہراہ کی بحالی اور ترقی کے کام کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ 80 کلومیٹر طویل شاہراہ بلوچستان حکومت کا منصوبہ ہے، جسے شاہراہوں کا قومی ادارہ مکمل کرے گا۔ دو رویہ یہ منصوبہ 3 سال کی مدت میں 11 ارب روپے سے زائد کی لاگت سے مکمل کیا جائے گا۔ منصوبے کی تکمیل سے صوبے میں ثقافتی، سیاحتی، زرعی، تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا۔ منصوبے سے مقامی افراد کے لیے 3000 ملازمتوں کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ جھل جاؤ بیلا شاہراہ منصوبہ افغانستان، ایران اور وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ تجارتی روابط کے لیے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر شبلی فراز نے اس بات پر زور دیا ہے کہ عوام کے مسائل نچلی سطح پر حل کرنے کے لیے مقامی حکومتوں کا ایک مؤثر اور پائیدار نظام انتہائی اہم ہے۔ آج اسلام آباد میں بلدیاتی حکومت کے مستقبل کے بارے میں ایک قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ بلدیاتی نظام حکومت کی حمایت کی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کے ذریعے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات یقینی بنائے جائیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج تیسرے پہر 4 بجے اسلام آباد میں ہوگا۔ ایوان میں قانون سازی سمیت ارکان کی جانب سے پیش کی گئی مختلف تحریکوں پر بحث کی جائے گی۔ ملک میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر جاری ہے اور ایک ہی دن میں وائرس سے متاثرہ مزید 52 افراد جاں بحق اور 1560 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز 48,836 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے اور مثبت کیسز کی شرح 3.19% رہی۔ ادھر NCOC نے یاد دہانی کروائی ہے کہ کرونا ویکسین نہ لگوانے والوں کو جمعے سے ضروری بنیادی خدمات کی فراہمی معطل کر دی جائے گی۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ویکسین نہ لگوانے والے اور ایک ڈوز لگوانے والے افراد کو سفر، خریداری، اجتماعات اور اسکول کی ملازمتوں سمیت متعدد شعبوں میں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پنجاب کے محکمہ صحت نے صوبے میں ڈینگی کی افزائش کی جگہ ختم کرنے کے لیے ڈینگی بخار کی روک تھام کے حوالے سے آگاہی مہم تیز کر دی ہے۔ ایک روز میں صوبے میں 136 افراد میں ڈینگی وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ افغان فوج کا اچانک پسپا ہو جانا پینٹاگون کے لیے حیران کن تھا۔ سینٹ کی مسلح افواج کی کمیٹی کے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ افغان فوج نے طالبان کے خلاف جنگ میں کسی بھی مزاحمت کے بغیر ہتھیار ڈال دیے، جسے ہم اور ہمارے اتحادیوں نے تربیت دی تھی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک میلی نے کمیٹی کو بتایا کہ ایسی صورتحال سے یہ واضح ہے کہ افغانستان میں فوج نے ہماری توقعات کے مطابق جنگ نہیں لڑی۔ آذربائیجان نے مستقبل کے امن معاہدے کے بارے میں آرمینیا کے ساتھ کام کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے۔ فرانس 24 کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے خبردار کیا کہ وہ جنگ میں چھینے گئے علاقے کے دوبارہ حصول کے لیے آرمینیا کی کسی بھی کارروائی کا جواب دیں گے۔ اور جاپان میں حکمران جماعت کے اراکین پارلیمنٹ آج نئے قائد ایوان کا انتخاب کریں گے، جو اگلے عام انتخابات سے پہلے نیا وزیر اعظم ہوگا۔ عام انتخابات چند ہفتے بعد ہوں گے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے radio.gov.pk۔ آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو سٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔